پیا کرتا ہے، کدھر اللہ اس امت تو عذاب اٹھاندا پیا ہے۔ وجہ کی ہے؟ اللہ دا قرآن ملن دی وجہ نال، ماہ سیام ملن دی وجہ نال رحمت میرے حضور دی واجہ اے مار دی آجا گناہگارا میں تینوں بچا لما، آجا گناہگارا میں۔ فرمایا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، اللہ نے اس امت تے عذاب نازل کرنا ہوندا تے نہ اللہ قرآن دیندا نہ اللہ ماہ رمضان دیندا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک جدو آندا ہے، رمضان المبارک دی آمد ہوندی ہے، شروع ہوندا ہے رمضان المبارک، ابتدا ہوندی ہے رمضان المبارک دی۔ مسلمان بھائیو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، پاک نبی امام الانبیاء علیہ السلام دی زبان نبوت دے وچوں اے جملے نکلے، سرکار مدینہ امام الانبیاء نے صحابہ دی جماعت دے سامنے بیان کیتا، فرمایا جدوں ماہ سیام آندا ہے، رمضان المبارک دا مہینہ آندا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمایا جدوں ماہ سیام شروع ہوندا ہے، ماہ رمضان المبارک دی آمد ہوندی ہے، اللہ پاک حکم فرماندا ہے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، آسمانہ دے دروازے کھول جاندے نے۔ سیدی ابو ہریرہ فرما دے نے، سرکار نے فرمایا صرف آسمانہ دے ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا اللہ حکم فرماتا ہے جنت دے بھی دروازے کھول دے، وہ جنت دے دروازے بھی کھل جاندے نے، آسمانہ دے دروازے بھی کھول دیتے جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا آسمانہ دے دروازے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، اللہ تا حکم ہوندا ہے اے ماہ مقدس آ گیا وے، ہن جہنم دے در بند کر دیو، جہنم دے دروازے بند کر دیو، اور فرمایا جاندا ہے شیطاناں نو جکڑ دے، وہ شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے، زنجیراں لا کے زنجیراں دے نال شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے۔ امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا ایک روایت وچ آندا ہے آسماناں دے دروازے بھی کھل جاندے نے اور جنت دے دروازے بھی کھل جاندے نے، اور جناب جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے، شیطاناں نو جکڑ دیتا جاندا ہے اور رحمت دے دروازے بھی کھول دیتے جاندے نے۔ شیطان جکڑے جاندے نے، رحمت دے دروازے کھل جاندے نے، جنت دے دروازے کھل جاندے نے۔ نبی پاک امام الانبیاء دے غلاماں واسطے انتظام ہے، او دے واسطے جڑا ختم نبوت دے تاجدار دا غلام ہے، جڑا امام الانبیاء کریم آقا دا غلام ہے، تے ایسے کر کے آنے اے غلاموں حشر کے موجہ کرو، اے غلاموں حشر کے موجہ کرو، رمضان المبارک دی جلوہ کری ہو گئی، بوئے سارے جہنم دے بند ہو گئے، بوئے سارے جہنم دے بند ہو گئے، امت ساری نبی دی بری ہو گئی۔ اے فیضان لے کے آندا ہے رمضان المبارک دا مہینہ، دروازے آسمانہ دے کھل گئے، جنت دے در کھل گئے، رحمت دے دروازے کھل گئے، جہنم دے دروازے بند، شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے،
اسے واسطے اس مہینے وچ ویکھو عبادت بھی بہت زیادہ، سخاوت بھی بہت زیادہ۔ فرمایا کوئی ایک درہم اس مہینے چ خیرات کرے، اللہ پاک 700 درہم دے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک دا مہینہ ایسی عظمت والا مہینہ ہے، ایسی شان والا مہینہ۔ تو عزیزان گرامی، کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو اس ماہ مقدس دی، اس مہینے دی عزت کرے، قدر کرے، اس مہینے دی شان نو پہچانے، عظمت رمضان نو پہچانے اور ادب کرے، اس دا کی مقام ہے۔ کریم آقا امام الانبیاء دی حدیث پڑھ کے ویکھو، سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جتھے ماں پیو بہن بھرا برادری قبیلہ کنبہ یار سجن ساتھی سارے ساتھ چھڑ جانا ہے۔ او مقام جتھے کوئی ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں، جدے واسطے بندہ جند جوانی سرے چاڑ دیندہ ہے، خدا دی عزت دی قسم اوتھے او ایک نیکی تھوڑ گئی تے او کہے گا میں تینوں پہچانتا ہی نہیں، تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا تو کون ہے؟ تو کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ماہ سیام دا مہینہ، اے رمضان المبارک دا مہینہ اور اللہ دا قرآن، سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، رب العالمین دے دربار دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آگے آکے گا یا اللہ جنہ جنہ میری قدر کیتی، میری عزت کیتی، میری توقیر کیتی، میرا ادب و احترام بجا لائے، مینو پہچانے آ، کیوں اے مہینہ او مہینہ اے رمضان بزرگ مہینہ تے دنیا تے جد آوے اس دہاڑے اے دوزخ والے اے رب بوئے بند کراوے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دے دربار وچ اور رب نوری صورت عطا کرے گا، نورانی چہرہ اللہ پاک رمضان المبارک دے مہینے نو عطا فرمائے گا۔ تو رمضان دا مہینہ رب دی بارگاہ چاہ کے یا اللہ جن نے میری قدر کیتی، مینو پہچانیا، میرا احترام کیتا، یا اللہ جن نے میری قدر کیتی صبح تو لے کے شام تک روزہ رکھیا، جنہ تو روکیا تیرے رسول نے روکیا، اللہ نہ تو رکے رہے، ہر حرام کم تو رکے رہے، چگلی غیبت تو رکے رہے، یا رب العالمین حرام کاریاں تو منا رہا، انہیں اپنے آپ نو بچا کے رکھیا، چونکہ روزے دامانی رک جانا، ہر اس کم تو رکنا جڑا اللہ تے اللہ تے رسول نو پسند نہیں، یعنی اپنے آپ نو روکے رکھنا۔ روزہ آکھے گا یا رب العالمین اے او بندہ ہے جنہیں تیری رضا دی خاطر اللہ حرام نو حرام سمجھیا، حلال نو حلال جانیا، صبح تے لے کے شام تک بھوک اور پیاس نو برداشت کیتا، یا اللہ میں تیرے دربار عالی دے اندر حاضر ہاں۔ رب فرمائے گا میرے رمضان کی چاہنا ہے؟ عرض کرے گا ماہ سیام، رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دے دربار جاکے گا، یا رب العالمین میں چاہنا وا جی میں دنیا تے رہ کے اس بندے نے میری عزت کی دیئے، اج میں انو عزت عطا کرا، اج عزتاں میں دے وہاں، اج انو شانہ میں عطا کرا۔ رب فرمائے گا کی چاہنا ہے؟ یا اللہ میں چاہنا انو جنت عطا کی دی جاوے۔ اللہ فرمائے گا چاہ جنہیں تیری قدر کی دیئے، اے ماہ رمضان، اے ماہ سیام دا ہاتھ پھڑ لے تے جنت دے وچ لے جا۔ رمضان سفارش کرائے، شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اپنے منن والے دی، اور رمضان دے مہینے دی سفارش اللہ قبول کر کے
جن نے رمضان دی عزت کیتی ہوئی اللہ انہوں جنت عطا کرے گا، جنت جائے گا۔ ادھر رب دا قرآن نوری سورت، یا رب العالمین میں تیرے دربار چ حاضر ہاں اللہ جن نے مینوں پڑھیا، یا اللہ جن نے مینوں سنیا میری تلاوت تے زیارت کی تھی، مولا کریم میں چاہنا واں اللہ انہوں عزت عطا کر دے واں، انہوں شانہ عطا کرا، انہوں عزت عطا کرا جن نے مینوں پڑھیا ہے، میری زیارت کی تھی، میری تلاوت کی تھی، اللہ میں چاہنا انہوں عزت دے واں۔ یا رب العالمین تیری اطاعت ہونی چاہیے دی، خالق کائنات فرمائے گا اے میرے قرآن کی چاہنا یا اللہ جن نے مینوں پڑھیا سنیا، میرے نال پیار کیتا، میری قدر کیتی، میں چاہنا وا اجونوں جنت عطا کیتی جاوے۔ اللہ فرمائے گا اے قرآن چاہ جن نے تیری عزت کیتی ہے، تیرے نال پیار کیتا ہے، تینوں پڑھیا تے سنیا ہے، جن نے تیری زیارت کیتی ہے اے قرآن انہوں نال لے جا، چاہ جنت دے وچ ٹر جا۔ قرآن اپنے منن والے نوں نال لے کے جنت دے وچ آ جاوے گا۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا، اور قرآن دی سفارش بھی منی جائے گی، رمضان دی سفارش بھی منی جائے گی۔ اپنے اپنے منن والے دی قرآن اور رمضان اے سفارش کرن گے، اللہ دے حضور شفاعت کرون گے۔ تو عزیزان گرامی اے او مہینہ ہے رسول اللہ دا دربار، کریم آقا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ ہے۔ صحابہ بیٹھے سن، تیرے تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے، فرمایا صحابہ جنت دے دروازے، جنت دے دروازے آنوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک باب الزکاة، باب السخاوت، فرمایا باب الصلاۃ، باب الجہاد۔ سرکار نے نا لے کے بیان کیتا، صحابہ کرام نے میری دوان دی جماعت سن رہی ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک دا نا ہے باب الریان۔ باب الریان جدو سرکار نے دروازے دا لیا نا، رسول اللہ علیہ السلام دے صحابہ سرکار وال متوجہ ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب الصلاۃ تے ہوئے جنہیں نماز پڑھی۔ سرکار نے فرمایا ہاں باب الصلاۃ جنت دا دروازہ او دروازہ ہے جنہیں نمازاں پڑھیاں او دے وچوں جنت داخل ہوئے گا۔ باب السخاوت او دروازہ جنہیں اللہ دے راج سخاوت کی تھی، خیرات کی تھی، وہ باب السخاوت وچوں داخل ہوئے گا۔ نبیان دے سلطان تیرے تے میرے آقا لجپال نبی امام الانبیاء نے فرمایا باب الجہاد او دروازہ جنہیں جہاد کیتا، جہاد لڑی، جنگ لڑی اللہ رسول دی رضا واسطے، غازی بن کے آیا یا شہید ہو گیا، او باب الجہاد وچوں داخل ہوئے گا۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا باب الریان او دروازہ ہے جس دروازے وچوں صرف روزے دہار نو حکم ہوئے گا، روزے دہار اس دروازے وچوں گزارے آ جاوے گا۔ حکمت کی یہ وجہ کی ہے باب الریان او دروازہ ہے جدے وچوں صرف روزے دہار لنگے گا، دروازہ بند ہو جاوے گا، روزے دار تو علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے چوں نہیں گزر سکتا۔ ہاں ہاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات، او ذات نے ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جنت دے دروازے، جناب ابو بکر صدیق عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والیا، کیا کوئی توڑا ایہو جیا بھی غلام ہے جڑا جنت دے سارے دروازے جو جنوں پکار آوے، جنوں آواز آوے؟ میرے آقا مسکرا کے فرمایا ہاں ابو بکرو تو ہے جنوں جنت دے سارے دروازے جو آواز آئے گی۔ باب الریان وہ دروازہ جدے وچوں صرف روزہ رکھن والا گزرے گا، روزے دار گزرے گا، اور روزے دار دے منہ دی بو اللہ دے ہاں مشک و امبر کستوری دی خوشبو تو زیادہ اہمیت رکھ دیئے، پسندیدہ ہے۔ اور سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا روزے دار دا سونا عبادت، روزے دار دا سونا
بولو بولو روزے دار دا سونا، روزے دار دا سونا عبادت۔ حضور فرما دینے روزے دار دی چپ تسبیح، روزے دار دی دعا اللہ قبول کردہ ہے۔ ہر افطاری دے ویرے اللہ جہنم چوں آزادی عطا کردہ ہے، اللہ بخششاں عطا کردہ ہے، بخششاں ہوندیاں نے۔ ہر روز افطاری دے ویلے انعام ہوندہ ہے، ایک دو نہیں لکھاں دی تعداد دے اندر اللہ گناہگارانو بخشش گناہگاران دی فرماندہ ہے۔ کس واسطے؟ ہر روز رمضان المبارک دی افطاری دے ویلے اللہ گناہگارانو معافی دا پیمانہ عطا کردہ ہے۔ گناہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا اللہ جنہاں نو اس مہینے وچ بخشن آئی، اساں نکمے گناہگاراں دا نام ہی وچ لکھ لئی۔ گناہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا سینیوں واضح نبی لجپال دا نالو۔ گناہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا لا خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا افطاری دے ٹائم اللہ بخشش فرماتا ہے، اے انعام ہے۔ اور یاد رکھو صحابہ اکرام دا ساڑھے تے کس قدر احسان ہے کہ پہلا ایسا ویلا بھی آیا رمضان المبارک دے مہینے دے وچ افطاری تو بعد بندہ کھا پی سکدا سی، لیکن جدوں سو گیا روزہ شروع، جدوں سو گیا نیند آئی تے مڑ کی ہونا ہے روزہ، بولو روزہ۔ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ صحابی سن سرکار دے، انہاں باہر زمینہ تے ہل جتے ہل چلا رہے سن، روزے دی حالت قربان جامع مصطفیٰ دے صحابہ دی عظمت دی، روزے دی کفیت دے وچ محنت مشقت کرنا۔ اور حدیث شریف وچ آندا ہے جڑا بندہ چاہے مینوں اللہ جنت دے وے، جڑا او دے ال مزدوری کرے نا، او دے کولو کم کٹ لوے، او دے تے رحم بہتا کرے تے اللہ انہوں جنت عطا فرما دے۔ اس مہینے دی عظمت دا صدقہ مزدور بندے نے لایا ہے، دوپہر ہوئی انہوں کہا بھئی بہ جا اگے گھنٹہ سال انہاں سے، انہوں 2 گھنٹے سال ہے، رمضان دا نور ہے، رمضان المبارک دی برکات برکتاں نے، تو اللہ پاک اس بندے نو جنتی بنا دیندہ ہے جڑا اپنے اگے ملازم رکھے ہے، مزدور رکھے ہے، خادم ہے۔ اگر او دے اتے رحم کرے گا نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا خوش ہوگا عرش بری پر۔ اگر بندے نے مزدور رکھے ہے تو دے تے مہربانی کرے، او دے کولو کم کٹ لوے رمضان شریف دے دنہ وچ، اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل جتے سن، حل سارا دن چلا کے تھکے، تھکاوٹ بہت، روزہ رکھیا، کار آئے افطاری لئی کرتے، بیوی نو کہندے لیا کھانا، صحابی نے فرمایا بیوی نو کھانا لیا، کھانا ٹھنڈا ہو چکیا سی، کیا اے سرتاج من میں انہیں لے کے آئی، تُجھے تشریف رکھو میں کھانا گرم کر کے لے کے آئی۔ جسے لے کھانا گرم چکے اس ویلے گیس دا بل بھی نہیں سی، یہ رولے نہیں سن، آگ جلائی تو کھانا گرم کرن لگیا، کچھ ٹائم لگا تے صحابی رسول چونکہ تھکاوٹ بڑی، انج کر کے چار پائی تے لیٹے تے نیند آ گئی۔ حکم شرع ایسی کہ نیند آئی تے روزہ، بولو ذرا روزہ تو اڈا نہیں ہوتا، ہونتے نبی پاک دے غلامہ دا صدقہ اللہ نے
نظام ہی وہ سلسلہ ہی جڑا نا تبدیل فرماتا. صحابی رسول نو نیند آئی, اونگ آئی, روزہ شروع ہو گیا. ہن چونکہ شرعی حکم سی کہ کھا نہیں سکتے, دن بھی لمبے, اسے کفیت وچ روزہ دوبارہ شروع ہو گیا. صبح ہوئی, پھر زمینہ تے کم کاج کیتا, حتیٰ کہ اتھوں تک کہ بے ہوش ہو گئے. سرکار مدینہ امام الانبیاء تک پتہ, آپ تک خبر پہنچی. تیرے تے میرے نبی لجپال امام الانبیاء علیہ السلام نو پتہ چلیا سرکار چکے حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ دا قرآن فرماتا ہے مدینے دا سلطان بڑا حریص ہے, امت دا مشقت وچ پینا امام الانبیاء نو گوارا نہیں. حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ نبی پاک امام الانبیاء دے صحابی دی جدو خبر پہنچی ہے کہ نیند آ گئی, دوبارہ روزہ شروع ہو گیا. مسلمان بھائیو, امام الانبیاء کریمہ کا یا رب العالمین, اے میرا غلام جڑا بے ہوشی دے عالم دے اندر ہے, اللہ کل تو لے کے ہون تک صرف افطاری کی تھی, کھجور کھائی ہے یا پانی دا گھٹ پیتا ہے. یا رب العالمین, جدو اے مرضی نبوت رب العالمین دی دربار وچ پہنچی, اللہ وحدہ لا شریک دے دربار وچ میرے تے تیرے نبی دی رضا پہنچی. کیونکہ ساری دنیا رب نو راضی کرنا چاہندی ہے. حاجی حج کردا ہے اللہ دی رضا واسطے, نمازی نماز پڑھدا ہے رب دی رضا واسطے, روزہ رکھن والا روزہ رکھدا ہے مینوں رب دی رضا مل جاوے, جنگ کرنے والا جنگ کرتا ہے مینوں اللہ دی رضا ملے. ساری کائنات رب دی رضا چاہندی ہے, رب چاہتا ہے میرا یار راضی ہو جاوے. اللہ چاہتا ہے ختم نبوت دا تاجدار راضی ہو جاوے. چونکہ اللہ حضرت امام اہل سنت بڑی پتے دی گل کی تھی, جس ویلے امام الانبیاء دی رضا رب دی جناب بارگاہ دے اندر پہنچیے, ہویا کہ یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے. میرے نبی دی رضا رب دی بارگاہ چ پہنچی. رب نے فرمایا سونیا کیوں پریشان ہونا ہے, سرکار دی مرضی رب دی بارگاہ. رب العالمین نے فرمایا محبوبہ قانون ہی بدل دینے ہیں, قانون ہی بدل دینے ہیں. سونیا تیرے غلام دی پریشانی تے لئی سونیا, تو چونکہ حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, میرا نبی ہر بندے نو کوئی نہ کوئی ہرس ہے, پر نبی پاک بھی ہرس رکھ دے نے. میرا نبی امت دے بھلائی دی ہرس رکھدا ہے. یا اللہ میری امت دا بھلا فرما. حضرت قیس بن سرما بے ہوش ہوئے, تکلیف مصطفیٰ نو, مدینے دے سلطان یا رب العالمین. رب نے فرمایا سونیا میں اشارے جاننا ماں, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. یا رسول اللہ پریشان نہ ہو, اگے قانون ایسی بندہ سو جاوے تے روزہ شروع. ہن سونیا جا تیری عظمت دا صدقہ, جیسے لے افطاری کر لین, ساری رات بھی کھان دے رہن, سو کے اٹھ کے کھان, جس طرح مرضی مدینے والے آ. ہن روزہ شروع ادوں ہوئے گا جدو سحری دا کھانا کھانا, سحری دے ٹائم کھانا. اور یاد رکھو اے سرکار دے صحابہ نے آسانیاں پیدا کیتی ہیں اس امت واسطے. اس دور دے جننے متقی پرہیزگار, جتنے بھی نمازاں تہجداں پڑھنے والے, درود پڑھنے والے, صلاۃ و سلام پڑھنے والے, اذاناں صلاتاں پڑھنے والے, سارے اکٹھے ہو کے اپنی عبادت سامنے رکھ کے آکھن یا اللہ اے جنی اساں عبادت کیتی اج تک, ساری عبادت دا صلہ اللہ تیرے کولوں اے منگنے ہاں کہ رمضان شریف دا مہینہ ہے, کئی شوگر دے مریض بھی ہیں نے, اللہ 12:35 تے نہ 15 منٹ سانو دے دے, کچھ کھا پی لیے کریے, مڑ پھر روزہ شروع ہو جاوے.
کیا انج ہو جائے گا؟ بولو ہرگز ایسا نہیں. ساری دنیا دی عبادت دور حاضرہ دے وچ سامنے رکھ کے رب دا ترلا ماریے کہ یا اللہ گرمی دے روزے مولا کریم تھوڑی جی مہربانی کر 5 منٹ دے دے چلو کھان پین واسطے، ہوئے گا؟ ہرگز نہیں. لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم دے غلاماں تو کہ رسول اللہ دی وفا وچ جنہ زندگی بسر کیتی ہے نا جی انہاں کولو لرگش بھی ہوئی ہے، یعنی کہ جنوں کہا جاندہ ہے کہ بھول جانا اگر او معاملہ بھی بنیا میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس مسئلے نو سامنے رکھ کے آن والی امت واسطے آسانی پیدا فرما دی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابتدا نے سی کہ رمضان شریف دے دنہ دے وچ، رمضان شریف دے مہینے دے وچ ازواجی زندگی بسر کرن تے منع سی. میاں بیوی دے حق جڑے نے انہاں اتے پابندی سی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن سرکار دے در تے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے معاملہ بن گیا ہے، کملی والیا میں حق زوجیت ادا کر کے آیا. سرکار مدینہ امام الانبیاء نے جناب فاروق اعظم نے کول بٹھایا، تھوڑی دیر چپ کیتا، میرا پاک نبی چپ کیتے تھوڑی دیر سکوت. رب کائنات دی بارگاہ چ مرضی نبوت گئی. فرمایا سونیا پہلے منع سی ہون کوئی منع نہیں. نبی دے غلام عمر فاروق دا احسان ہے. فرمایا پہلے منع سی لیکن ہون منع کوئی نہیں. کیوں؟ تیرے عمر ابن خطاب کو لئے عمل سرزد ہویا ہے تے سونیا جا قیامت تک تیرے جڑے غلام نے کسے نو ممانت نہیں، کسے نو کوئی ممانت نہیں. ایک سرکار دی بارگاہ چے ہو جیا بھی غلام آیا آکے آندہ ہے سونیا میں ہلاک ہو گیا، کملی والے ہلاک ہو گیا. نبی پاک امام الانبیاء نے فرمایا کیوں ہے ہی سونیا؟ روزے دی حالت دے وچ بیوی دے قریب ٹر گیا، جمع کر بیٹھا. حدیث ہے سرکار دی، لطیفہ کہانی قصہ نہیں. سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک توڑے ہی نہ تے 2 مہینے دے روزے رکھ. ایک روزے دا کفارہ کیے 2 مہینے دے، بولو بولو 2 مہینے دے. جنہ نے رکھیا ہو نہ بولو، آج جنہ روزہ ہے چپ رہو باقی بولو. روزہ فرمایا ایک توڑے ہی تے 2 مہینے دے روزے رکھ. نبی کریم امام الانبیاء، اور پھر یاد رکھو نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات تو قربان جائیے شرعی مسئلہ ہے یا اگر ایک روزہ ٹوٹے ہے، ایک روزہ چھڑے ہے، ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دیتا رمضان شریف دا مہینے دا روزہ، ساری زندگی بھی روزے رکھو، اس روزے دی جزا اس روزے جے اجر نہیں ملے گا، اس روزے دی قضا پوری نہیں ہوئے گی. ساری زندگی دے روزے بھی رکھے جانے، ایک روایتیں بھی مل دی ہے. تو یاد رکھو فرمایا جے ایک روزہ توڑ بیٹھا ہے، ایک روزہ جان بوجھ کے توڑے ہے نا، او دی قضا ہے کہ 2 مہینے دا کفارہ ہوندہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. وہ دے چے نہیں کہ ایک رکھیا 10 چھڑ دیتے پھر ایک رکھ لیا، یا 10 رکھے ایک چھڑ دیتا، نہ تسلسل قائم رکھے، 60 روزے رکھے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک توڑے 60 رکھ. آدھا سونے ایک نبیا نہیں، 60 کی میں رکھا مدینے دیا تاجدارا ماڑا بندہ ہاں. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر اے نہیں کر سکتا تے غلام آزاد کر. آدھا سونے میں تے آپ غلام ہاں. سرکار نے فرمایا پھر انج کر لے 60 مسکینہ نو پیٹ پر کے کھانا کھلا، 60 مسکینہ نو کھانا کھلا پیٹ پر کے. آدھا سونے میں غلام بھی ہاں مسکین بھی ہاں، میرے پلے شہ کونی غریب ماڑا جا بندہ ہاں. سرکار نے فرمایا بہ گیا. تھوڑی دیر ہوئی ایک غلام سرکار دا ٹوکرا کھجوراں دا چکیا حضور دی بارگاہ چ، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام دے دربار سلامی نیاز پیش کر کے آدھا سونے پہلا پھل سی تے توڑ کے تہاڈی بارگاہ چ لے آیا ہوں، ہدیہ قبول فرماؤ. کیا کیا ہدیہ؟ صدقہ میرے نبی نہیں سن کھاندے، صدقہ غلاماں نو. ہدیہ آتا سی وہ آپ بھی تناول فرماتے سن، گھر والیاں نو بھی غلاماں نو بھی تقسیم کرتے سن. ہدیہ سرکار دی بات سونے ہدیہ لے کے آیا، پہلا پھل اتریا ہے، ہدیہ لے کے آیا سونے. نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے قبول فرما لیا. تو سرکار نہ انج کر کے نگاہ نبوت نال اس غلام نو تلاش کر رہے ہیں. فرمایا کدھر گیا روزہ توڑ کے آن والا؟
سونے میں حاضر ہاں، کملی والیا میں غلام موجود ہاں، حاضر ہاں۔ میں اٹھ سرکار دے سامنے، یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا ٹوکرا کھجوراں دا چکیا۔ یا رسول اللہ کرنا کی ہے؟ فرمایا مدینے دی بستی ہے نا، یہ جننے غریب نے سارے نو ونڈ دے، تیرا کفارہ ادا ہے۔ توڑیا روزہ ہے، ٹوکرا کھجوراں دا مدینے دے غریباں چ ونڈ دے، سرکار فرمایا تیرا کفارہ، بولے تیرا کفارہ۔ انہیں ویکھیا مصطفیٰ دا رحمت دا دریا جوش وچ پیا ہے، موجہ ماردا پیا ہے۔ انہیں کہا چل کھجوراں ملیاں نے سخیاں دے دارے، سخیاں دا سخی ہے نبی سونا تے مدینے دا تاجدار ہے، تے چل 4 دن آپ رج لاواں گے۔ آکھیا یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارا میرے تو ود کے غریب دے تے ہے ہی کوئی نہیں۔ تسی فرمایا غریباں میرے تو بڑھ کے غریب تے ہے ہی کوئی نہیں۔ مدینے دے تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا، تیرا یا ہستانہ واسطہ روے۔ انہیں آکھیا انہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، لا سوا تیرے سہارا، لا ہوں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا۔ ٹوکرا کھجوراں دا سر تے رکھ کے انہیں جنے آکھیا انہیں صدا وسدا روے تیرا دیوارا، یا سیدی یا رسول اللہ میرے تو بڑھ کے اس بستی وچ کوئی غریب نہیں۔ مدینے دیا تاجدارا صدا وسدا روے تیرا دیوارا، لا جتے ہوندا اے دکھیاں دا گزارا۔ سرکار نے فرمایا کیا نہ سونیا میرے تو ود کے غریب کوئی نہیں۔ میرے نبی مسکرا کے فرمایا جا ٹوکرا کھجوراں دا گھر لے جا، آپے بھی کھا بالاں نو بھی کھوا، تیرا کفارہ ادا۔ فرمایا آپے بھی کھا بچیاں نو کھلا، تیرا کفارہ ادا۔ خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو۔ میرا نبی ایڈا مہربان ایڈا کرم والا مصطفیٰ، فرمایا خود بھیک دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو، یعنی خود ہی میرا نبی اینج کر کے